مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، پیغام ٹی وی سحر ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عاطف الیاس۔ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا جتنا شکریہ ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ رمضان کے مہینے کی نعمت ہے، اسلام کی نعمت ہے، ایمان کی نعمت ہے، قرآن کی نعمت ہے، لیلۃ القدر کی نعمت ہے، آخری عشرے کی نعمت ہے، اور بے شمار نعمتیں ہیں کہ جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ ہمیں ان سب نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اللہ کی نعمتوں کا شکر اسی صورت کیا جا سکتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت ویسے کریں جیسے کرنے کا حق ہے۔ ان نعمتوں کو جو اللہ نے ہمیں دی ہیں ان کا فائدہ اٹھائیں، اور ان نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کریں۔ یعنی جو وقت ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اس وقت کو اللہ کی نافرمانی میں نہ لگائیں۔ یہ جسمانی اعضاء جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں اور عطا فرمائے ہیں، ان جسمانی اعضاء کو اللہ کی نافرمانی میں نہ لگائیں۔ اللہ کی دی ہوئی چیز کو اللہ کے خلاف استعمال نہ کریں۔ ناظرین، جہاں عبادتوں کو کرنا بہت ضروری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین پر عمل کرنا بہت ضروری ہے، وہیں جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے یا قرآن کریم میں ان سے بچنے کی تلقین کی ہے یا حکم دیا ہے، ان سے بچنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ بالکل ویسے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ضروری ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ بلکہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یہ طریقہ اختیار کر گئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے برائی کے بارے میں پوچھا کرتے تھے۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ أَقَعَ فِيهِ، کہ دوسرے صحابہ کرام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، بھلائیوں اور نیکیوں کے بارے میں پوچھتے تھے کہ فلاں نیکی کیسے کی جائے، اور کون کون سی چیز نیکی میں شامل ہے، نیکیوں کی کون کون سی صورت ہے، کیسے نیکی کریں۔ مختلف سوالات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ لیکن سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برائی کے بارے میں پوچھتا تھا۔ کیوں پوچھتا تھا؟ تاکہ میں کہیں اس کا شکار نہ ہو جاؤں، مجھے معلوم ہو کہ یہ چیز غلط ہے، بری ہے، میں اس سے بچ جاؤں۔ ایسا نہ ہو کہ مجھے معلوم نہ ہو کہ یہ چیز بری ہے اور لا علمی میں اس کا ارتکاب کر جاؤں۔ اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برائیوں کے بارے میں بھی دریافت کیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ کون کون سی چیزیں بری ہیں، کون کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے بچنا چاہیے، کون کون سی برائی ایسی ہے جو ہمارے اندر آ جائے تو ہماری نیکیوں کو بھی ضائع کر سکتی ہے۔ اس لیے ناظرین، ہم آج گناہوں کی بات کریں گے، ان بڑے گناہوں کی بات کریں گے کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، جن سے منع کیا ہے، اور جن کا ارتکاب کرنے کی صورت میں ہماری نیکیاں بھی ضائع ہو سکتی ہیں، بلکہ ہماری ساری نیکیاں غارت ہو سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے پروگرام کو باقاعدہ شروع کرتے ہوئے اپنے معزز مہمانوں کا تعارف آپ سے کرا دوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں مولانا نعمان فاروقی صاحب۔ اس ٹرانسمیشن میں کئی مرتبہ آپ ان کو دیکھ چکے ہیں، جید عالم دین ہیں، بہترین گفتگو کرتے ہیں، صحافت کے میدان سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اور دین کے حوالے سے بہت گہری سوچ اور سمجھ رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ مولانا اس پروگرام میں تشریف لانے کے لیے۔ آپ کا شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور پیغام ٹی وی کا شکریہ۔ میرے دوسرے مہمان ہیں محترم نعیم ناصف صاحب۔ آپ فاضل جامعہ لاہور الاسلامیہ ہیں اور دین کی اچھی سمجھ رکھتے ہیں اور معاشرے کی خدمت کر رہے ہیں، فلاح و بہبود کے کاموں میں بھی پیش رہتے ہیں۔ بہت شکریہ نعیم صاحب اس پروگرام میں تشریف لانے کے لیے۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ۔ مولانا، برائی کی بات ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے صحابہ کرام پوچھا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ
گناہ کون سے ہیں، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، اس سے کم گناہ کون سا ہے، تاکہ وہ بچیں اس سے۔ تو اس سلسلے میں ہمیں جو چیز نظر آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برائیوں کو یا گناہوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک کبائر اور ایک صغائر۔ اب یہ کبائر کیا ہیں اور صغائر کیا ہیں، اس حوالے سے ذرا بتائیے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ کبیرہ کا لفظ جو ہے یہ کبیر سے ہے اور اس کی جمع کبائر ہے۔ جی، تو اس کا اطلاق ان گناہوں پہ ہوتا ہے، یہ کچھ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا، علیہ الصلوۃ والسلام۔ جیسے 7 گناہوں سے بچنا ہے اس کا تذکرہ آتا ہے۔ جی، اسی طرح بعض میں آپ نے اور گناہ بتائے، آپ سے پوچھا گیا کون سا گناہ بڑا ہے تو آپ نے اس کی وضاحت فرمائی۔ صحیح۔ لیکن اس کا جو اصول، کوئی ضابطہ جو محدثین نے، فقہا نے کوئی بنائے، صحیح۔ اس میں ایک تو بات یہ ہے کہ جن پہ دنیا کی یا آخرت کی کوئی وعید ہو۔ اچھا، پہلی بات اصولی یہ ہے کہ قرآن و سنت کے اندر کوئی قاعدہ اس حوالے سے طے نہیں کیا گیا طے کہ نہیں یہ کیا گیا اور نہ صغیرہ اس کو کبیرہ۔ محدود کیا گیا ہے صحیح، کہ نہ یہ صغیرہ کو اتنے ہی محدود ہے، کیا گیا ہے اور نہ کبیرہ کو محدود جی کیا جی گیا ہے۔ جی۔ صحیح۔ تو اس میں پہلا یہ ہے، یعنی یہ ایک محدثین ضابطہ نے یا فقہا نے، فقہا نے جو اس پہ وہ کی بات، جی، اور اس پہ جو کتابیں لکھی گئیں، جیسے امام ذہبی نے لکھی ٹھیک، الکبائر، تو اس میں انہوں نے 70 گناہ جمع کیے ہیں، 70 گناہ بڑے گناہ جمع 70 کیے۔ بڑے گناہ۔ ٹھیک، تو ان میں انہوں نے وہ ترتیب بھی اس طرح ملحوظ نہیں رکھی کہ جیسے ہم سمجھتے ہوں کہ ایسے ایسے یہ ترتیب ہونی چاہیے، یعنی پہلے اکبر الکبائر، پھر اس سے چھوٹے، اس سے چھوٹے، اس گناہوں میں، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے مطلق طور پہ اسے بیان کیا ہے۔ صحیح۔ تو 70 انہوں نے جمع کیے، اور اس کے بعد اور بھی کئی جو جدید ہمارے محققین ہیں انہوں نے 100 تک بھی جمع کیے ہیں، اور دلائل کے ساتھ وہ موجود ہیں نیٹ پہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ پہلی تو یہ بات کہ جس میں کوئی دنیا یا آخرت کی کوئی وعید ہو، ٹھیک ہے، یا اس پہ لعنت کی گئی ہو، صحیح، یا اس کو کفر یا نفاق کی طرف منسوب کیا ہو، صحیح، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر۔ فقط کفر۔ صحیح، تو اس طرح کی جو وعید ہے وہ کبائر میں سے آئے گی۔ بالکل ٹھیک۔ اسی طرح ان کو گمراہ قرار دیا گیا ہو، یا ان کی نسبت کوئی نفاق کی طرف کی ہو، یا ایسے کہا ہو، فرمایا ہو کہ فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، ٹھیک، یعنی یہ سب وعید کی جو صورتیں، کوئی بھی غضب کی ہو، گمراہی کی ہو، یا دنیا اور آخرت میں سزا کی ہو، لعنت کی ہو، جی، ان سب کو جمع کیا جائے تو یہ جس میں آتی ہوں وہ کبائر گناہ شمار ہوں گے۔ صحیح، یعنی قرآن و حدیث میں جہاں جہاں وعید سنائی گئی ہے کسی قسم کی بھی، جہنم کی ہو، یا دنیا میں کوئی سزا دینے کا بتایا گیا ہو، یا دنیا کے اندر کوئی اور تنقید کی گئی ہو کسی چیز کے اوپر، یا کہا گیا مسلمان نہیں ہے، جیسا کہ کفر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں اور اسی طرح نفاق کی طرف، مثلا مات علی شعبۃ من نفاق، ٹھیک ہے، کہ جس نے نہ تو جہاد کیا نہ جہاد کی نیت کی، تو وہ نفاق کے ایک شعبے پر اس کی وفات ہوئی۔ ٹھیک، اب یہ کبائر میں سے ہوگا اگر کوئی یہ نیت بھی نہیں کرتا۔ تو اس طرح یعنی اس کا کوئی پکا ایسے ضابطہ نہیں ہے۔ پھر جیسے تتبع کر کے، تلاش کے بعد، جستجو کے بعد جو ہمارے سامنے باتیں آتی ہیں وہ یہ ہیں۔ صحیح، اچھا، اس کے بعد پھر دیکھیے کہ یہ کبیرہ گناہ ہو گئے۔ اب صغیرہ جو گناہ ہے، ان کے مقابلے میں صغیرہ، ان کے مقابلے میں صغیرہ ہیں۔ اب صغیرہ کو بھی اگر ہم مسلسل کرتے رہیں تو وہ بھی کبیرہ بن جاتے ہیں، صحیح، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا، سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایاکم و محقرات الذنوب، صحیح، کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، جنہیں بے قیمت سمجھتا ہے آدمی، جس سے انسان بڑا حقیر بے ضرر سمجھتا سمجھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی نیکی چھوٹی سمجھ کے چھوڑنی نہیں چاہیے، اور گناہ کوئی چھوٹا سمجھ کے اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح، تو محقرات الذنوب انہیں کہتے ہیں جنہیں لوگ حقیر سمجھتے ہیں، اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک مثال بھی بیان کی صحیح، کہ کوئی قوم ایک وادی میں پڑاؤ ڈالتی ہے، جی، بسیرا کرتی ہے، اور وہاں پہ ان کے پاس کوئی لکڑیاں نہیں ہیں، وہ پھر کوئی وہاں سے لکڑی لایا، ایک وہاں سے لکڑی لایا، انہوں نے اس کو جلایا تو وہ ایک گٹھا بن گیا۔ صحیح، اب دیکھیے، ہاں، آگ تو وہ جلے گی، اور اس سے پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ انہوں نے وہ کچھ پکا لیا جو اس ہنڈیا میں انہوں نے ڈالا ہوا تھا۔ صحیح، اس کا مطلب ہے کہ انسان چھوٹے چھوٹے گناہ جمع کر کے ایک بڑی آگ اپنے لیے جلا لیتا ہے، اور اس میں پھر وہ خود جلتا ہے۔ صحیح،
وہ چاہے دنیا کی سزائیں ہوں چاہے آخرت کی سزائیں ہوں. ویسے بھی اہل علم اصول بھی بیان کرتے ہیں نا کہ لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار. جی یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. انہوں نے یہ کہا کہ لا کبیرۃ مع الاستغفار، صحیح، کہ کوئی بھی گناہ کبیرہ نہیں ہوتا جب تک آپ استغفار کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی آپ نے استغفار کیا تو آپ کا وہ گناہ دھلتا جاتا ہے. صحیح. لیکن ولا صغیرۃ مع الاصرار، اور کوئی گناہ اصرار کے بعد پھر وہ صغیرہ نہیں رہتا، آپ مصر رہتے ہیں اس گناہ پہ، کرتے چلے جاتے ہیں. یہاں پہ ایک وضاحت میں کرتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا نا کہ نیکی کیا ہے جی اور گناہ کیا ہے، جی تو آپ نے فرمایا کہ البر حسن الخلق، ٹھیک، کہ بر جو ہے وہ حسن خلق ہے، نیکی اچھا اخلاق ہے. اور اچھے اخلاق کی وہی ڈیفینیشن جو ہم نے ایک اپنے پروگرام میں کی تھی، اس کی وسعت اور جامعیت کو سامنے رکھ کے سمجھا جائے تو پھر صحیح بات سمجھ آتی. اور پھر فرمایا والاثم ما حاک فی صدرک، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں بیٹھ جائے. ٹھیک ہے، اس کا عموماً جو معنی کرتے ہیں نا ہم، وہ کرتے ہیں کھٹکے کا. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیے کہ جس کا وہ ایمان کا معیار وہ کمزور ہوگا، اس کو تو کوئی گناہ کھٹکے گا ہی نہیں. وہ کہے گا یہ بھی ٹھیک ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، جیسے ہمارے معاشرے میں عام ہوتا ہے. صحیح. تو اس کا اصل مطلب یہ ہے، اگر لغت کی روح سے دیکھیں، عرب کی روح سے، تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا معنی جو بیٹھ جائے، یعنی اصرار کرتے کرتے، جیسے نہیں کوئی گناہ بندہ کرتا رہتا ہے تو کہتا ہے یار اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ کوئی معمولی سی بات ہے، تو اس کو کوئی سزا نہیں مل رہی ہوتی بظاہر، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، جیسے اشارہ نہیں کراس کرتے ہیں، وہ کہتا ہے اچھا نہیں دیکھا چلو اگلا بھی کر دو. تو اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر کچھ ہوا نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ ٹھیک ہے. یہ ہے گناہ کا دل میں بیٹھ جانا. تو اس پہ جب اصرار کرتا ہے تو وہ ایک گناہ ایسا ہوتا ہے جو اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے، اور وہ کرہتا ان یطلع علیہ الناس، اور تو ناپسند سمجھے کہ لوگ اس پہ مطلع ہوں. تو یہ وہ یعنی صورتحال ہے کہ چھپا کے کرنا چاہتا ہے آدمی جس چیز کو، وہ گناہ ہے، اور وہ کسی سے شیئر نہیں کرتا. یعنی وہ بتاتا نہیں ہے کہ یار میرے اندر یہ کمی تو نہیں ہے، یہ کوئی گناہ تو نہیں ہے. وہ کہتا ہے یار بس ٹھیک ہے، میرا کچھ نہیں نہ ہو رہا، میں ٹھیک چاہ رہا ہوں، تو بس یہ ٹھیک ہے، یہ گناہ نہیں ہے. تو یہ وہ ہے. اچھا، اب جو کبائر کی میں نعیم صاحب کو شامل کرنا چاہوں گا. نعیم صاحب، جو کبائر کی لسٹ ہے اس میں جو بنیادی چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، جیسے کہ سبع الموبقات کے حوالے سے آتا ہے، تو وہ کون کون سی بڑی چیزیں ہیں کہ جن کو بہت بڑی برائیاں شمار کیا گیا ہے، جن سے بچنا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، اس میں گزارش یہ ہے کہ نعمان صاحب جب اس کی وضاحت فرما رہے تھے کبیرہ کی اور صغیرہ کی، صغائر اور کبائر کی، تو بڑی اچھی وضاحت کی اور انہوں نے کھول کے اس کا ذکر کیا. بٹ اس میں اگر ہم اس کو بڑا سادہ سے جملوں میں اس کو سمجھیں نا، تو علماء نے لکھا ہے کہ کبائر وہ ہیں جن کے آپ کو استغفار کرنا پڑے، وہ استغفار کے بغیر معاف نہیں ہوتے، توبہ کے بغیر، استغفار توبہ کے بغیر. اور صغائر وہ ہیں جو توبہ کے بغیر بھی معاف ہو جاتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں. اور پھر والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، مطلب آپ فواحش سے، وہ لوگ جو مومن لوگ ہیں فواحش سے بچتے ہیں، کبائر سے بچتے ہیں، الا اللمم، مگر چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں، چھوٹے موٹے گناہ ان سے ہو جاتے ہیں، صغائر ہو جاتے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بہت ساری حدیث ہیں. مثال کے طور پہ آپ کا فرمان ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز، جمعہ سے دوسرا جمعہ، رمضان سے دوسرا رمضان، اس کے بیچ کے جو گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اور وہ سارے صغائر ہیں. گویا کہ صغیرہ اور کبیرہ کی تعریف آپ اس کو یوں بھی کر سکتے ہیں کہ جو صغیرہ ہیں وہ گویا کہ جب آپ کوئی نہ کوئی نیکی کرتے رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی معاف ہو جاتے ہیں اس کے لیے، جبکہ جو کبائر ہیں اس کے لیے آپ کو توبہ کرنی پڑتی ہے، یا بسا اوقات وہ توبہ کی صرف توبہ سے بھی نہیں بلکہ جب حد جب تک جاری نہیں ہو جاتی وہ معاف نہیں ہوتے. باقی یہ جو آپ نے فرمایا کہ جو کبائر ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث مبارکہ جس کا آپ نے بھی ذکر کیا، کہ جس میں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موبقات کہا ہے، ہلاک کر دینے والے 7 گناہ ہیں، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا ذکر کیا وہ شرک باللہ، اللہ کے ساتھ، سب سے بڑا شرک، اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اب یہ اتنی بڑی بات ہے کہ خالق کے مقابلے میں آپ کسی کو کھڑا کر دیں، وہ کوئی بھی ہو، آپ کسی بھی طور پہ، ایون کہ لوگ تو ہم جب بات کرتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں فوری بات آتی، میں اطمینان رکھتا ہوں
کہ نہیں میں شرک نہیں کرتا, میں چونکہ میں کسی بت خانے پہ تو نہیں جاتا نا, جی تو میں تو مشرک نہیں ہوں, صحیح, میں تو کسی اور کو سجدہ نہیں کرتا, اللہ ہی کو کرتا ہوں, میں تو نہیں ہوں. اللہ کی اتنی ساری چیزیں ہیں کہ جو آپ کو یا تو شرک وہ مشرک بنا دیتی ہیں یا شرک کی طرف لے جاتی ہیں, وہ راستہ کھول دیتی ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, یہ جو ریاکاری ہے اس کو شرک اصغر فرمایا ہے. شرک اثر یعنی ایک خالق کا حق ہے کہ اس کے لیے عبادت کی جائے, آپ مخلوق کے لیے کر رہے ہیں. صحیح, مطلب جو کام اللہ کے لیے کرنے تھے آپ معاشرے کے لیے کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں اچھا وہ معاشرے کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے, اب کیا کریں جی, یہ تقاضے ہیں, لوگ بات کرتے ہیں, فلانا کیا کہتا ہے, فلانا کیا کہتا ہے. بھائی اللہ کے مقابلے میں جو مرضی کہتا رہے. صحیح, ایک مومن کو اس سے کیا, ولا یخافون لومۃ لائم, مومن تو نہیں ڈرتا ملامت سے, اللہ کے دین کے معاملے میں تو نہیں ڈرتا. سو اس میں شرک ہے, اس میں جادو ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کو اس میں شمار کیا, اس میں قتل النفس ہے. صحیح, اور جو آپ ناحق قتل کرتے ہیں کسی نفس کو ناحق کسی نفس کو, اور پھر اس میں سود کا کھانا ہے, اس میں یتیم کا مال کھانا ہے, اور میدان جنگ سے بھاگنا, میدانی جنگ سے بھاگنا ہے. اس میں مومن جو عورتیں ہیں, جو جن کو معصوم مومن عورتیں ہیں, ان پہ تہمت لگانا ہے. بلکہ میں یہاں ایک بات اور بھی ذکر کر دوں, اگر آپ کے پاس وقت ہے تو میں ذکر کر دوں. جی آلموسٹ بریک کا ٹائم تو ہو گیا, لیکن آپ گفتگو کیجیے. میں آپ بریک لے لیجئے, میں اس کے بعد ذکر کروں. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. وقفے کے بعد انشاءاللہ بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر, رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر, رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. ویلکم بیک ناظرین. سحری کے اس بابرکت وقت میں ہم ان گناہوں کی بات کر رہے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قریب بھٹکنے سے بھی منع کیا ہے. تو محترم نعیم صاحب, آپ گفتگو فرما رہے تھے. جی اچھا, ہم بات کر رہے تھے کبائر کی, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا ذکر کیا. اصل بات تو یہ ہے کہ یہ ایک حدیث مبارکہ ہے. جیسے نعمان صاحب نے فرمایا کہ اس کو جب آپ جمع کرتے ہیں, یعنی ایک ضابطہ بنا لیتے ہیں, اور ضابطہ وہی ہے کہ کبائر وہ ہیں جن پہ حد کی بات ہو, کبائر وہ ہیں جن پہ اللہ کی ناراضگی کی بات ہو, جن پر وعیدوں کی بات ہو, جن کے فسق کی نسبت ہو. مطلب آپ اس ضابطے کے تحت جب جمع کرتے ہیں تو وہ بہت سارے ہو جاتے ہیں. صحیح. سو معروف حدیث مبارکہ جو میں نے بریک سے پہلے آپ سے ذکر کی, لیکن اس میں ایک بات ہے کہ کبائر بھی سارے ایک جیسے نہیں ہیں. کبائر میں بھی پھر اس کے ایک مراتب ہیں. کوئی بڑا کبائر میں بہت بڑا ہے, کوئی اس سے چھوٹا ہے, کوئی اس سے چھوٹا ہے. اور اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ اکرام سے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کبائر میں سے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ جی, تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ معلوم نہیں ہے, آپ فرمائیے. تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 گناہوں کا ذکر کیا. فرمایا الشرک باللہ. ٹھیک. تب بھی یہی جو اس حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے. والدین کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے. اور اس حدیث مبارکہ میں تیسرا آپ نے ذکر کیا کہ جھوٹی گواہی دینا, یہ بہت بڑا گناہ ہے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ کبائر میں بھی مراتب ہیں, یعنی وہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں. سو اس میں اصل تو یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں صغائر, جیسے نعمان صاحب فرما رہے تھے کہ آپ صغائر سے نہیں بچیں گے نا تو کبائر سے کیسے بچیں گے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. آپ صغائر کو اس لیے کرتے رہیں گے کہ کوئی نہیں, یہ تو چھوٹا گناہ ہے, تو یہ گویا کہ راستہ کھلے گا, دروازہ کھلے گا کبائر کی طرف. صحیح. سو وہ جو بات ہے نا کہ جب آپ نوافل چھوڑ دیتے ہیں تو وقت آتا ہے آپ سنتیں بھی چھوڑ دیتے ہیں. صحیح. جب آپ سنتیں چھوڑ دیتے ہیں تو وقت آتا ہے پھر آپ فرائض کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, چھوڑنے کی طرف چلے جاتے ہیں. سو نوافل کی پابندی کیجئے تاکہ سنتیں نہ چھوڑیں, اور سنتوں کی پابندی کیجئے تاکہ. اسی لیے خطوات الشیطان کا ذکر کیا گیا نا, کہ شیطان کے فٹ سٹیپس جو ہیں ان کو فالو نہ کریں. کہ شیطان پہلے دن تو انسان کو نہیں کہتا کہ آپ شرک ہی کر لو, پہلے دن تو اس کو بدعملی کی طرف لے جائے گا, پہلے نوافل چھڑوائے گا, پھر سنتیں, پھر فرائض, اور اس طرح کر کے شرک کی طرف لے کے جائے گا. فاروقی صاحب, یہ جو کبائر اور صغائر کی ہم گفتگو کر رہے ہیں, ان میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑا گناہ تو شرک کو قرار دیا. تو اس کی معافی نہیں ہے, باقی سارے گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے چاہے وہ کبائر ہی کیوں نہ ہو. تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ اس سے پہلے تھوڑی سی گفتگو صغائر اور کبائر کے حوالے سے آپ جی فرمائیے. چونکہ ان الحسنات یوسفن السیئات, جی اس کے پس منظر میں جو واقعہ ہے صحیح, وہ اگر عرض کر دوں تو جی پلیز. وہ یہ تھا کہ ایک شخص نے کسی خاتون کا بوسہ لیا. ٹھیک.
تو کسی اور خاتون کا، تو وہ پھر بے قرار بھی ہو گئے اس میں اس گناہ کے بعد. اس گناہ کے بعد. اب یہ اصل میں لوگ عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں شاید یہ جو آیت مبارکہ ہے کہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، اس میں صرف وہ اچھائی کرنے ہی سے چلا جاتا ہے. ٹھیک. حقیقت میں ایسا ہے کہ ان کا اس بارے میں بے قرار ہونا جی. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنا، پھر آپ کا خاموش ہو جانا، پھر ان کا آپ کے ساتھ نماز پڑھنا، جی. تو آپ کا پھر پوچھنا کہ وہ کون تھا کہ جس نے مجھ سے یہ پوچھا تھا. صحیح. تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھ لی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی. تو آپ نے پھر فرمایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ آیات اس وقت اتری. صحیح. تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یعنی وہ جو ایک تڑپ ہوتی ہے نا اندر جی. کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، صحیح. یہ جو ندامت ہے اصل میں توبہ تو یہی ہے. صحیح. توبہ یعنی اس طرف جانا کہ میں توبہ کروں، جیسے کہ وہ 99 بندوں کے قاتل نے قاتل کبھی توبہ کا، ہاں توبہ کا، اور پھر ایک اور کو اس سے قتل ایک کر اور کو دیا قتل جس سے کر نا دینا. امیدی دلائی. بالکل ٹھیک. اور اس کے بعد وہ پھر وہ اس طرف آیا کہ میں توبہ کروں، اور اسے کہا گیا تم اس سرزمین کو چھوڑو جہاں پہ برے لوگ ہیں، تو اس سرزمین کی طرف جاؤ جو اچھے لوگوں کی بستی ہے. تو پھر وہ جا رہا تھا. اب یہ جو ہے نا یہ توبہ ہی میں شمار ہوتا ہے کہ انسان عملی طور پہ اس کے وہ سفر شروع کر دے. ٹھیک. جن جن گناہوں سے ہم وہ آلودہ ہوتے ہیں ان اسباب کو، ان ذرائع کو چھوڑ دیا جائے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے برتنوں سے روک دیا تھا جس میں جاہلیت میں شراب پی جاتی تھی، اس کی تمام اقسام، کیونکہ وہ پیئیں گے تو شراب کی یاد آئے گی، تو اس سے پھر گناہوں کی طرف جانے کا رجحان بڑھے گا. صحیح. تو جب گناہوں کو چھوڑیں تو ان سے مکمل طور پہ دور ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. جی 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 جی. صحیح. اور جو کبیرہ کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے حوالے سے فرمایا ہے کہ اس کی معافی اچھا شرک کے حوالے سے اس میں دیکھیے کہ یہ بات ہے کہ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں جب یہ آیت مبارکہ وہ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ٹھیک. اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر ایک گناہ کو معاف کرے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا. لیکن اس کی صورت بھی تب ہے، یعنی اس میں تو یہ فرمایا گیا نا شیخ کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، لیکن اگر چاہے تو باقی گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. اور پکی بات نہیں ہے کہ معافی ہی معافی ہے. جی جی. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، ان ربک واسع المغفرہ. لیکن یہ ہے کہ شرک بھی معاف ہو جاتا ہے لیکن زندگی میں. ٹھیک ہے. سارے گناہ جتنے بھی آپ دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم انہوں نے شرک ہی سے توبہ کی. جی بالکل ایسے. وہ شرک سے جب کلمہ پڑھا مسلمان ہوئے تو ساتھ ایمان کی طرف آئے، روشنی کا انہوں نے سفر کیا اور وہ شرک سارا معاف ہو گیا. اور اب بھی ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص اپنی زندگی میں اگر معافی مانگ لے شرک سے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. لیکن یہ بات ہے فوت ہونے کے بعد، یعنی اگر کوئی اس حالت ہی میں فوت ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو پھر اس گناہ کی معافی نہیں ہوگی. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کر دے. جیسے کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ کے پیچھے سوار تھے تو آپ نے پوچھا کہ ما حق اللہ علی العباد، کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے. تو انہوں نے یہ عرض کی کہ اللہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اسی کی عبادت کریں. تو پھر بندوں کے لیے اللہ پر کیا حق ہے کہ اگر وہ اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے. اگر وہ شریک نہیں ٹھہراتے تو اس کو عذاب نہ دے. اس کا مطلب ہے کہ شرک کی حالت میں اگر کوئی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو پھر اس کی معافی نہیں ہوگی. تو اس وجہ سے شرک کی تمام صورتوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ اکبر الکبائر. اچھا اس میں یہ دیکھیے جیسے شیخ صاحب نے بھی وہ وضاحت کی اس بات کی کہ الشرک باللہ یا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین. اچھا آپ دیکھیے کہ شرک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حق پہ ڈاکہ ہے، ایک ظلم ہے، حق تلفی ہے. اچھا جو والدین ہیں وہ سمجھیں کہ دنیا میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ جو حق رکھتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مقام بہت بلند ہے نا، یعنی لوگوں کے حقوق عمومی جو ہیں ان کے اعتبار سے، تو ان میں سب سے زیادہ حق والدین کا ہے. تو یہ سمجھیں کہ وہ حق اللہ کا حق اور یہ والدین کا حق. تو جس نے نہ لوگوں کے حقوق میں سے سب سے جو ٹاپ پہ ہے ان کی کوئی قدر کی، یعنی جو عمومی حقوق ہیں
اور وہ جس نے اللہ تعالیٰ کی حق تلفی کی، یہ دونوں جو ہے نا بہت بڑے مجرم ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی دونوں کو اکٹھا ذکر کیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور اس کا مطلب ہے اب دیکھیں جو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں جو آپ نے حوالہ دیا، اسی کے مقابل یہ دو جرم ہیں، یعنی جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے اور جو والدین کی نافرمانی کرے. تو اس کا مطلب ہے وہ اس طرف اس کا سفر چل پڑا ہے کہ وہ ایک بہت بڑی نافرمانی کر رہا ہے. اسی یعنی جو والدین کی نافرمانی ہے وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے اور اس سے لازمی طور پر بچنا چاہیے. جی شیخ آپ کیا فرماتے ہیں؟ اچھا اس میں سوری آپ کی قطع کلامی کی معذرت، اس میں وہ حدیث کو بھی ہم پیش نظر رکھیں گے جو حدیث آئی ہے نا 3 دفعہ آپ نے آمین کہی ممبر پر چڑھتے ہوئے. تو اس میں بھی دیکھیے پہلی بات کیا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ گناہ نہ بخشوا لے، اور دوسرا کون ہے جس کی زندگی میں والدین ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما لے، اور تیسرا وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی سن کے درود شریف نہ پڑھے. تو اس کا مطلب ہے کہ رمضان کا اور یہ والدین اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رمضان سے اور والدین کے ساتھ تعلق احسان سے، یہ یعنی وہ اللہ کا حق ہے اور یہ بندوں کا حق ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ہر ایک کے حقوق کا خیال رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں. میں یہ کہنے لگا تھا کہ دوسری احادیث کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ نعیم صاحب بیان کر رہے تھے، کہ مختلف احادیث کے اندر مختلف چیزوں کو کبائر میں شمار کیا ہے. جی جی. تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کسی حدیث میں کسی چیز کو بڑا کہا گیا ہے. شرک کو تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے ہی ہیں، لیکن دوسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جادو کو کہہ رہے ہیں، کبھی زنا کو کہہ رہے ہیں، کبھی قتل کو کہہ رہے ہیں، اور کبھی مختلف دیگر گناہوں کو فرما رہے ہیں. اچھا اس میں وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماہرانہ جو صلاحیت تھی، نفسیات پہ آپ کو مہارت تھی، اس میں اس کا بہت ایک اہم کردار ہے. صحیح. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مواقع پہ آپ سے پوچھا جاتا افضل عمل کون سا ہے، یا آپ نے خود فرمایا، تو وہ بھی ہم کو احادیث مبارکہ میں کئی ملتے ہیں. مثلا ایک حدیث میں آپ نے فرمایا حب الاعمال سرور تدخلہ علی مسلم. اللہ اکبر. کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ کام یہ ہے کہ وہ خوشی جو تم کسی مسلمان کو دیتے ہو، ٹھیک ہے، یعنی اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہو. اس کی مثالیں بھی موجود ہیں. تو اب یہ دیکھیے ایک دفعہ آپ نے یہ فرمایا، ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا ابو الاعمال الصلاۃ لوقتها، صلاۃ لوقتها، کہ نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا، یہ پسندیدہ اعمال میں سے ہے. اب اسی طرح جو گناہ ہے، آپ جب دیکھتے تھے کہ یہ بندہ اس معاملے میں ذرا غفلت کا شکار ہے یا کمزوری میں ہے یا اس کو اس چیز کی ضرورت ہے، تو آپ یہ ارشاد فرمائیں. یہ ایک اس کی توجیہ ہے جو محدثین نے کی کہ اس میں اس بات کا خیال تفاوت کیوں آیا ہے، تفاوت کیوں ہے. جی جی صحیح. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے الفاظ میں بھی کچھ نہ کچھ فرق ہے. مثلا دیکھیے ایک نے یہ سوال کیا ای الذنب اکبر، ٹھیک ہے، کہ کون سا گناہ سب سے بڑا ہے. اب اس میں نا یہ ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ اثم اور ذنب، جس کی جمع ذنوب ہے اور اسم کی جمع آثام ہے، اس کو بھی سامنے ہمیں رکھنا ہوگا ایک لطافت کے ساتھ. اس مسئلے میں کہتے ہیں حقیر کرنے کو، کسی کا حق نہ دینا یا ایسی کوئی چیز، وہ حق تلفی کے وہ آتا ہے. اور ذم کہتے ہیں ایسا کوئی جرم جس کے بعد انسان کی کوئی توہین ہو، بے عزتی ہو، اس کو معاشرے میں اچھا نہ سمجھا جائے. اب یہ گناہ یہ ذم میں آتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ ای الذنب اکبر عند اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کون سا گناہ بڑا ہے، اس سے ہمیں ایک اہم بات یہ پتہ چلتی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نیکی اور برائی کا جو معیار تھا وہ خود سے قائم نہیں کیا ہوا تھا. آج ہمارے معاشرے میں یہ بڑی بات ہے کہ ہم جس کو چاہے نیکی بنا لیتے ہیں اور جس کو چاہے برائی بنا لیتے ہیں. میں کوئی اس مثال سے آپ کو یہ واضح کرنا چاہوں گا. مثلاً آج ہمارے نیکی اور برائی کے پیمانے نا اپنے اپنے ہیں، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عربی کو بہت خوب جانتے تھے، قرآن مجید بھی وہ پڑھنا جانتے تھے، اس کے مفہوم سے بھی آشنا تھے، پھر بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کرتے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جاننا چاہتے ہیں آپ کی زبان سے. تو آپ نے جو اس کی وضاحت فرمائی ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، اب یہ اس کی ایک دوسری وضاحت ہے کہ تو اس کا شریک بنائے، بات وہی ہے، الفاظ مختلف استعمال کر کے زور دینے کی کوشش کی. اب اچھا ان سے جو دوسری بات فرمائی وہ یہ وان تزانی حلیلۃ جارک، کہ تو اپنے ہمسائے کی اہلیہ سے زنا کرے. اب میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وجہ سے ایسا کہا اور کس وجہ سے یہ ارشاد آپ نے فرمایا، لیکن یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ ان کو اس چیز سے بچانا چاہتے تھے اور آپ نے یہ بات کہی. وہی یہ بات بھی ہے نا کہ مختلف مواقع پر مختلف بات بھی، جیسا کہ نفسیات میں دیکھتے، یا اور پھر موقع محل کے بھی موقع محل کے، یعنی جیسے واقع افک ہے تو اس دوران یعنی ان دنوں میں کسی نے سوال کیا تو پھر زنا کے حوالے سے زیادہ، چونکہ وہ دن ان دنوں بالکل میں ایسے ہوتا ہے. یہ یعنی جو محدثین نے باتیں لکھی ہیں اس میں حقیقت ہے کہ کچھ نہ کچھ وہ ایسے موقع محل کی مناسبت ہوتی ہے، کوئی پس منظر ہوتا ہے، کوئی خاص پیرائے میں، یا وہ صحابی نے کسی خاص پس منظر میں پوچھا ہوتا ہے تو پھر آپ اس کی وضاحت اس طرح فرماتے ہیں. فاروق صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. محترم نعیم صاحب، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور انسان سے گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں، کبیرہ گناہوں کا بھی شکار ہو ہی جاتا ہے، صغیرہ سے تو کوئی بھی نہیں بچا. تو کتنا اہم ہے کہ اس رمضان مبارک میں انسان اپنے گناہوں کو معاف کروا لے؟ میں اس پہ بھی بات کرتا ہوں، چونکہ اس کی تو جو حدیث مبارکہ ہمارے سامنے رکھی نعمان صاحب نے، وہ جو ممبر والی، تو اس میں تو بات یہی ہے کہ رمضان بھی آپ کو میسر آ جائے اور پھر آپ اپنے گناہ نہ معاف کروا سکیں، تو گویا کہ اس آدمی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کی اس بارے میں بات بھول نہ جاؤں. یہ جو بات ہم ابھی کر رہے تھے نا کبائر کی، تو آپ غور کر لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے کبائر، عام طور پہ جتنے کبائر کا ذکر ہے، اس میں آپ ان کو دیکھیں گے کہ ان میں سے اکثر بلکہ غالب شاید کو 99% وہ ہیں جن کا براہ راست تعلق معاشرے کے ساتھ ہے. یعنی یہ فرد کا معاملہ نہیں ہے، یہ معاشرتی معاملات ہیں. آپ شرک سے شروع ہو جائیں، آپ جادو کو لے لیں، آپ سود کو لے لیں، آپ یتیم کے مال کو لے لیں، آپ جنگ سے بھاگنے کو لے لیں، آپ والدین کی نافرمانی کو لے لیں. مطلب ایک پہ اگر ہم ابھی بات کریں، جو شرک ہے اللہ کے مقابلے میں کسی دوسرے انسان کے اندر جو طاقت ہے، آپ کہتے ہیں نا کہ موحد بڑا طاقتور ہوتا ہے، کسی کے سامنے جھکتا ہی نہیں ہے، یعنی یہ انسان کی طاقت ہے. گویا کہ شرک آپ کو بزدل بناتا ہے، اور جو توحید ہے وہ آپ کو طاقت دیتی ہے. ایک مومن طاقتور ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے یہ بات ثابت کی ہے کہ میدانوں میں کھڑے ہو کے جس انہوں نے جرت کا مظاہرہ کیا ہے، آپ کو توحید کے بے شمار فوائد میں سے میں ایک کا ذکر کر رہا ہوں. اچھا، جب آپ بات کرتے ہیں نا جادو کی، تو جادو کے جتنے معاشرتی مسائل ہیں یہ بتانے والے نہیں ہیں اس وقت. یعنی یہ صرف شاید میں یہ بول رہا ہوں تو ہر بندے کو سمجھ میں آ رہا ہے. اتنے فتنے ہیں، اتنے فساد ہیں جادو کی وجہ سے، اتنی لڑائیاں ہیں، اتنی آزمائشیں ہیں، اتنی امراض ہیں کہ آپ جتنے عاملین ہیں وہ قرآن و سنہ کے مطابق کرتے ہوں یا قرآن و سنہ کے مطابق نہ کرتے ہوں، ان کے جا کے دیکھ لیں، وہاں مجمع لگے ہوتے ہیں، بہت لوگ ہوتے ہیں. اس کا معاشرتی پہلو اتنا اہم پہلو تھا کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے گناہ میں اس کو شامل کیا. پھر آپ یہ جو دوسری حدیث مبارکہ جس میں میں نے ذکر کیا کہ کبائر میں سے بھی بعض کبائر ہیں، اس میں جو جھوٹی گواہی کی بات ہے، یعنی شرک ہے، والدین کی نافرمانی ہے. اب والدین کی نافرمانی کوئی معمولی بات ہے، یعنی والدین وہ جنہوں نے آپ کو اپنے پیٹ میں رکھا 9 ماہ تک، آپ کو جننے کی تکلیف اٹھائی، پیٹ میں رکھنے کی تکلیف اٹھائی، آپ کی پرورش، یعنی جب تک آپ جوان نہیں ہوئے، آج آپ ان کو اولڈ ایج ہوم میں بھیج دیں گے. بالکل ایسے آپ کہیں گے میرا آپ سے تعلق ہی نہیں ہے، میں آپ کو جانتا ہی کچھ نہیں ہوں. یعنی اس سے بڑا بھی کوئی معاشرتی بگاڑ ہو سکتا ہے کہ انسان والدین سے لا تعلقی کا اظہار کر دے. شاید آپ کے پاس پھر وقت کم ہے، میری باری تب آتی ہے، وقت کم ہوتا ہے. میرا دل کرتا ہے کہ یہ جتنے مسائل ہیں، اب جھوٹی گواہی جو ہے، آپ اپنی عدالتوں میں چلے جائیں، اگر ہم عملی مسائل کی بات کریں، وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پیسے لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بتائیں کہاں حلف لینا میرے سے، قسم دلوانی ہے، باقاعدہ پروفیشنل جھوٹے اور گواہیاں دینے والے عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. لوگ عام طور پہ جاتے ہیں ایک عارضی اور تلخ حقیقت ہے ہمارے معاشرے کا، مطلب فائدے کے لیے، اب چھوٹے پیسے کے لیے، تھوڑے فائدے کے لیے، یا ایون کہ کئی لوگ ان سے نہیں بھی خود جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں. یہ معاشرتی بگاڑ کی یہ مختلف شکلیں ہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرمایا الا وقول الزور، الا وقول الزور. جی بالکل، الا وقول الزور. اور ان پہ وعید رکھنے کی اور ان کو سزائیں دینے کی، آخرت میں اور دنیا میں جو سخت سزائیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے کو اگر آپ نے ٹریک پہ رکھنا ہے تو ان سے باز آنا ہوگا سب کو. صحیح. جزاک اللہ خیر جی، بہت شاندار گفتگو کی آپ نے. ناظرین، وقت یہ ہے کہ ہم اپنے بڑے اور چھوٹے گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لیں کہ ہم یہ جو گناہ ہم سے سرزد ہو گئے ہیں، 1 مرتبہ ہو گئے ہیں، دوبارہ ہو گئے ہیں، 3 مرتبہ ہو گئے ہیں، بے انتہا مرتبہ ہم یہ گناہ کر چکے ہیں، لیکن اب اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں اور اللہ سے معافی مانگ لیں کہ اے اللہ
دوبارہ اب ہم سے یہ گناہ نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دین پر استقامت نصیب فرمائے, بڑے اور چھوٹے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر, رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر, رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. ویلکم بیک ناظرین. گناہوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بڑے اور چھوٹے گناہوں سے محفوظ فرمائے. نعیم صاحب, میں آپ سے یہ درخواست کر رہا تھا کہ یہ جو کبیرہ گناہ ہیں یا صغیرہ گناہ ہیں, رمضان المبارک کیسا بڑا موقع ہے کہ جس میں ہم اپنے گناہوں کو معاف کرا سکتے ہیں, تو اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی بالکل. ایک تو اس میں اہم بات ایک یہ تھی, وہ رہ گئی, میں اس کو ذکر کرنا چاہتا تھا, سو اس کا بھی ذکر کر دیتا ہوں کہ یہ جو جیسے ہم یہاں بات کر رہے تھے نا کہ جو صغائر ہیں جب آپ مسلسل کرتے رہتے ہیں, اصرار کرتے ہیں, تو وہ کبائر کی طرف چلے جاتے ہیں. صحیح. سو اس میں ایک اور بات بھی ہے, صغیرہ گناہ میں نیت کا بھی بڑا ایک بنیادی کردار ہے, بلکہ وہ تمام اعمال میں ہے. وہ آپ جتنے بھی ایون کہ ایک نیکی جو ہے وہ نیت سے برائی بن جاتی ہے, اور ایک گناہ بظاہر ایک تکلیف دہ امر جو ہے وہ آپ کی نیت کی وجہ سے وہ عبادت بن جاتا ہے. صحیح. سو یہاں بھی اگر ایک شخص صغیرہ گناہ وہ اس کو جرت کرتا ہے, جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا کہ ان سے فرمایا کہ آپ نا وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا, آپ فرمایا دائیں سے کھاؤ. اچھا جی وہ دوسری حدیث جس کا اس نے کہا نہیں, اس سے نہیں کھایا جاتا, لا استطیع, اس کا ہاتھ مفلوج ہو گیا. صحیح. یعنی آپ لا استطاعت, اگر نہیں کھا سکتے تو اللہ کرے تو نہ ہی کھا سکے. سو اگر آپ کس نیت سے وہ جو صغیرہ گناہ ہے, نعمان صاحب اس کا ذکر کر رہے تھے, وہ جو بات تھی نا وہ بڑی اچھی تھی اور بڑی بنیادی بات تھی کہ وہ صغائر جو ہیں وہ خود سے معاف نہیں ہوتی. آپ کا تحرک کتنا ہے, آپ کی چاہت کتنی ہے, آپ اس کے لیے بھاگ دوڑ کتنی کرتے ہیں, آپ اس کی معافی کے لیے اصرار کتنا کرتے ہیں. سو یہ بڑی اہم بات اور بنیادی بات ہے. اس لیے اگر صغیرہ گناہ آپ اس نیت سے کر رہے ہوں, آپ پوری جرت کے ساتھ کر رہے ہوں, تو گویا وہ بھی اس وقت صغیرہ نہیں رہتا. سو یہ اب آپ کا سوال آپ نے یہ ذکر کیا, تو رمضان المبارک میں ہم جب اس کو دیکھتے ہیں, اور اس پہ ہم پہلے ایک پروگرام میں بات بھی کر چکے کہ جب ہم رمضان دیکھتے ہیں تو رمضان بنیادی طور پہ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ آتا ہے آپ کو جب آپ ڈی ٹریک ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کو ٹریک پہ لانے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ تمام خواہشات جو بے قابو ہو چکی ہوتی ہیں ان کو قابو میں دوبارہ سے قابو میں لانے کے لیے آتا ہے, اور پریکٹس ہے. ٹھیک ہے. یعنی ہم نے یہ بات تب بھی کی, میں اختصار سے دہرا دیتا ہوں کہ ہم نے کہا کہ دیکھیں انسانی جو خواہشات ہیں اس میں ایک غذا ہے, ایک انسان کی جنسی خواہش ہے, ٹھیک ہے, اور انسان کا نیند ہے. یہ بنیادی مطلب چیزیں ہیں جس کے زندگی جس کے گرد گھومتی ہے. تو اگر آپ رمضان کو دیکھتے ہیں تو رمضان ان سب پہ کام کرتا ہے. صحیح. رمضان آپ کی غذا کو کنٹرول کرتا ہے کہ آپ نے سارا دن نہیں کھانا, حلال بھی نہیں کھانا, تاکہ آپ کو مطلب آپ کی پریکٹس ہو جائے کہ آپ تھوڑے میں کیسے گزارا کر سکتے ہیں. آپ حلال حرام کی تمیز ختم نہ کریں زیادہ کمانے کے لیے, آپ تھوڑے میں گزارا زندگی بسر ہو سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کے لیے تو 2 لقمے کافی ہیں, اس کی زندگی بسر, یعنی ایک یاکلوا فی معین واحد. یس, مطلب یہ کوئی میرے فرض ہے کہ میں نے یہ تو ہم نے کر لیا نا کہ ہم کسی دعوت میں بیٹھ جائیں, ہم کسی دسترخوان میں بیٹھ جائیں, ہم کسی شادی میں چلے جائیں, تو ہم کہتے ہیں کہ گویا کہ یہ آج ہی میں نے کھانا جو کھانا ہے. سو ایک مومن کا رویہ تو یہ نہیں ہے. تو اسلام روزہ آ کے پھر یہ بتاتا ہے کہ نہیں آپ نے یہ کرنا ہے. پھر روزہ آپ کو آپ کی جنسی خواہشات کو قابو میں لانے کا سب بتاتا ہے. بلکہ ایک اور حدیث مبارکہ جو ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے یا معاشر شباب, اور اگر آپ میں طاقت نہیں ہے, اگر آپ جنسی اپنی خواہش کو قابو میں نہیں لا سکتے تو روزہ رکھ لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ پھر آپ کی پریکٹس کرواتا ہے کہ آپ جو اس سے متعلقہ گناہ ہیں ان کو آپ نے کیسے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہے, اور اس پہ آپ نے کنٹرول کرنا ہے. پھر نیند ہے کہ آپ نے وقت پر کیسے اٹھنا ہے, آپ نماز جو ہے وقت پر پڑھنی ہے, آپ کو اس کے اٹھنے کی پریکٹس ہے. سو رمضان بنیادی طور پہ تو آپ کو اللہ کے قریب کرنے اور گناہوں سے دور کرنے, فرما برداری پر آمادہ کرنے اور نافرمانی سے دور کرنے کے لیے آتا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑنا تو کیا غرض ہے اللہ تعالیٰ کو کہ آپ بھوکے رہیں یا پیاسے رہیں. سو یہ مقصد ہے ہی نہیں, روزے کا یہ مقصد ہے ہی نہیں کہ آپ نے بھوکا رہنا. اس سے اللہ کی کیا غرض ہے, اللہ کو کیا اس سے فائدہ کیا ہے. سو اللہ تعالیٰ تو اس میں اللہ کا فائدہ یہ ہے کہ بندے کا فائدہ ہے,
اور بندے کا فائدہ کیا ہے کہ وہ آخرت میں کامیاب ہو. اور وہ کیسے ہوگا کہ وہ جب اپنے آپ پر قابو پا لے گا, جب گناہوں سے دور ہوگا اور اللہ کے قریب ہوگا. وہ حدیث مبارکہ جو آپ نے ممبر پر جاتے ہوئے جس کا آپ نے ذکر کیا, اس کو بنیاد ہونا چاہیے اور یہ ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ رمضان اتنی بڑی نعمت ہے, اور ہم ابھی بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ میں اور میرے آپ سب اور ہمارے جتنے سننے والے دیکھنے والے ہیں کہ اللہ کرے کہ ہم اس رمضان سے وہ فائدہ اٹھائیں جو اٹھایا جانا چاہیے. سو اس میں ہم اپنے گناہ بخشوا کے جائیں, اللہ سے معافی اس طرح مانگیں کہ یہ رمضان گویا کہ اللہ ہمیں لمبی زندگی سے نوازے سب کو, لیکن یوں سمجھ کے کہ گویا کہ شاید آخری رمضان ہو. سو اس طرح تو میرا خیال یہ کہ اس کا بڑا قریبی تعلق ہے. اس رمضان میں اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہیے. مولانا آپ کی طرف پھر سے آتا ہوں. ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک گناہ بخشوانے کا مہینہ ہے اور اللہ کے قرب کا مہینہ ہے, لیکن بدقسمتی سے ہمیں معاشرے میں اپنے بہت سے بھائی اور بہنیں ایسی نظر آتے ہیں کہ جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں. کبیرہ گناہ بھی ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں اور صغیرہ گناہ بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو کون کون سے ایسے گناہ ہیں کہ جو نارملی ہمیں نظر آتے ہیں, جن کو لائٹ ہم لیتے ہیں یا کبیرہ نہیں سمجھتے یا صغیرہ سمجھتے ہوئے ان کے اوپر اصرار کرتے چلے جاتے ہیں, اور ان سے کیسے بچنا چاہیے ہمیں؟ اچھا, اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے, اس گناہ کی طرف دیکھنے سے زیادہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نافرمانی کس کی کر رہے ہیں. اللہ اکبر. صحیح. اور جیسے کہتے ہیں نا کہ اذا عرفت العامر سہلت لک الاوامر. صحیح. کہ جب آپ عامر حکم دینے والے کو پہچان لیتے ہیں تو حکم ماننا آسان ہو جاتا ہے. تو اگر آپ روکنے والے کو پہچان لیں گے کہ روکا کس نے ہے, تو پھر نافرمانی سے ہم سب اپنا دامن بچانے کی کوشش. یعنی کبھی ہم کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. جی آپ کی بات بھی سن رہا ہوں. کبھی ہم کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ حکم آیا ہے, نہیں میں نے نہیں کرنا, لیکن جب بتایا جاتا ہے یہ فلاں نے کہا ہے تو فلاں نہیں, پھر ٹھیک ہے. میں بالکل یہ کہنے لگا تھا کہ آپ کو ایک چھوٹے درجے کا بندہ کہنا کہ یہ کر دیں, تو آپ کہا اچھا یہ باس نے کہا ہے, تو آپ نیند بھی چھوڑ دیتے ہیں, آپ ساری ضروریات چھوڑ کے آپ بھاگتے ہیں آفس کی طرف کہ باس نے, باس کا فون تھا. صحیح. جی فرمائیں. اور پھر اس ہستی کی طرف سے یہ ہے جس نے اپنی کتاب میں یہ لکھوا بھیجا کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. صحیح. کہ کوئی بھی چھوٹا یا بڑا گناہ وہ اس میں درج ہوگا. اچھا, گناہ بھی اور نیکی بھی. یعنی بعض اوقات انسان بالکل دیکھیں نا, ایک مسکراہٹ ہے ہماری, وہ کیا معنی رکھتی ہے ہمارے لیے. تو اگر اس میں اخلاص ہوگا تو یہ سمجھیں یہ نیکی ہے, لکھی ہوئی ہے. صحیح. اسی طرح گناہ ہے. دیکھیے غیبت ہم صرف یہ سمجھتے ہیں جو زبان سے کہی جاتی ہے. ہم اپنی مجلسوں میں بعض اوقات کسی کی بات پہ وہ جو آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں نا, جی جی یہ دیکھو, دیکھیں, جس طرح پنجابی میں, یا یہ دیکھنا ذرا, یہ جو اشارہ ہے نا, غمز یا حمز اور لمز, ہاں جی, یہ بھی اس پہ درج ہے. صحیح. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسی بہت سی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں جن کو ہم برائی نہیں سمجھتے. اور اس میں ایک اور حدیث کا حوالہ یہاں پہ بڑا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو قبر کے پاس سے, دو قبروں کے پاس سے, تو آپ نے فرمایا انہما لا یعذبان, کہ ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے. صحیح. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا وما یعذبان فی کبیر. صحیح. یعنی کسی بڑے مسئلے میں نہیں, گناہ بڑا ہے, یہ بات یاد رکھیے. کبیر کا معنی یہاں پہ یہ نہیں ہے, یعنی کبیر کا معنی یہ ہے کہ ان سے بچنا انتہائی آسان تھا. جی. یعنی انسان بچ سکتا تھا. صحیح. لیکن ہے یہ کبیرہ گناہ ہے. صحیح. وہ کیا گناہ تھے؟ ایک تو یہ تھا, بلکہ حدیث میں صراحت بھی آئی ہے دوسری روایت میں کہ یہ کبیرہ ہی ہیں. جی جی جی. اور اس میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وضاحت فرمائی کہ یہ کیا کرتے تھے. ایک تو یہ تھا کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں لا یتنزہ من بول. بول. اور دوسرا یہ ہے کہ یمشی بن نمیمہ, یہ چغل خوری کرتا تھا. اب میں اگر یہ بتاؤں کہ ہم جب لوگوں کا سروے کرتے ہیں کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے, تو اکثر یہ آتا ہے کہ یہ جی ہمارے کپڑے صاف نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ ان پاکیزگی والی جو عادات ہیں ان کو اپناتے نہیں ہیں, اور نجس اور پلیدی سے اپنے آپ کو دور نہیں کرتے عموماً. شیخ اس میں میں معذرت خواہ ہوں آپ کی بات, اس میں ایک اور چیز بھی ہے جو آپ فرما رہے ہیں نا. بس اوقات تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کپڑے پلید ہوں, بس اوقات یہ ہے کہ وہ جو ہے نا قرآن مجید کی آیت وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, وہ ان پر بوجھل اتنی ہوتی ہے. اب وہ کوئی اس کو جسٹیفائی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اب میرا دل نہیں کر رہا. اب وہ یہ تو نہیں کہتے کہ نہیں میں مسجد نہیں جاؤں گا, میرا دل نہیں کر رہا, وہ بہانے بناتے ہیں بس اوقات. یہ وجہ بھی ہوتی ہے. صحیح. اب ہمارے معاشرے میں جو پھیلی برائیاں ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں, آج میں یعنی قدیم دور کی بات نہیں کرتا, جو ہم دیکھتے ہیں عموماً وہ یہ ہے
کہ لوگ میوزک عموماً سنتے ہیں، صحیح، تو یہ ایک بڑا گناہ ہے، اور قرآن و سنت کے اندر اس کی بڑی وعید آئی ہے، اور تقریباً تمام جو ہمارے کبیرہ گناہوں پہ لکھنے والے ہیں سب اس بات پہ متفق ہیں، الا ہے کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اگرچہ وہ معلق ہے، تو اس میں یہ ہے کہ یستحلون الخز والمعازف، کہ وہ ریشم کو اور بدکاری کو اور جو ہے آلات موسیقی کو حلال قرار دیں گے، یعنی میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے، تو یہ سمجھیں کہ پیشگوئی پوری ہو رہی ہے، ان کو جواز فراہم کیا جا رہا ہے کہ وہ ایسا کام کریں۔ یہ ایک بہت پھیلی ہوئی ایک بیماری ہے جو ہمارے معاشرے میں عام ہے، اور اس وجہ سے شاید ہمارا دل قرآن کی طرف نہیں لگتا، ہم قرآن نہیں سنتے، کہ ہم اس گناہ میں اتنا ملوث ہیں، یا ایسے سمجھے کہ ہمارے جو کان کا برتن ہے اس میں وہ گانے اس قدر سمائے ہوئے ہیں، موسیقی اس قدر سمائی ہوئی ہے کہ قرآن کی آواز ہمیں اچھی نہیں لگتی، اس کی طلب نہیں اٹھتی۔ اچھا اسی طرح یعنی ہم اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں یار یہ تو معاشرے میں جو نہیں سنتا یہ تو وہ ہر تو کوئی بالکل اس کے بغیر کیسے گزارا ہوگا، یہ ہر ایک میں لگا ہوا ہے، موبائل میں ہے، یہ ہے وہ، اس طرح کر کے نا ہم تسلی دیتے ہیں۔ اسی طرح جو ہم معاشرے میں بڑے جرائم اور گناہ دیکھتے ہیں جو ان کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، اس میں ایک غیبت ہے۔ ٹھیک، غیبت تو ہماری شاید ہی کسی مجلس میں، گھر میں، بازار میں، دفتر میں کوئی جگہ ہو جہاں پہ غیبت نہ ہوتی ہو، یعنی ہر ایک نے کسی نہ کسی کو ٹارگٹ بنایا ہے اپنے اپنے طور پہ، اور وہ اس کی جو ہے نا بے عزتی اور اہانت جس حد تک وہ کر سکتا ہے وہ کرتا ہے۔ صحیح، اور اس میں پھر یہ ہے کہ اس کو بھی بڑا عام کیا جاتا ہے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، جی جی، کیا وہ مردہ بھائی کا گوشت تم کھا لو گے؟ تو جب یہ نہیں پسند کرتے تو پھر غیبت کیوں کرتے؟ شیخ اس میں ایک پہلو ہے، میں چاہوں گا آپ جی اس جی کی طرف بھی فرمائیے، اشارہ نہیں شیخ ہی کریں، میں شیخ کی کو یاد دلا رہا ہوں کہ جو غیبت کرنے والا آدمی ہے نا، اب جو غیبت سننے والے ہیں نا، ان کا کردار بڑا بنیادی ہوتا ہے کہ یہ اس پہ اس کو داد دیتے ہیں، یہ اس پہ اس کو مسکراتے ہیں، یہ اس کی معاملت کرتے ہیں، حالانکہ ان کا کام تھا اس کو روکنا۔ اگر کوئی غیبت نہ سنے وہ بندہ یہ اطمینان نہ رکھے نا کہ میں تو نہیں کر رہا نا، میں تو اس کو سن رہا ہوں، سو اس پہ سننا، اس کو مزے لینا، اس پہ اس کی معاملت، اس کو داد دینا، یہ ایک بنیادی بلکہ وہ مجھے یاد آ رہا ہے بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی بن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہ لعنت کی وجہ اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ وہ ایک دوسرے کو اس گناہ سے منع نہیں کرتے تھے۔ پھر مفسرین عبداللہ کی طرف بھی آتے ہیں، مفسرین یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ یعنی وہ دیکھتے تھے کہ اس نے آج گناہ کیا ہے تو اگلے دن اس کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے، یعنی اس کے گناہ کی وجہ سے اس کو یہ انڈیکیٹ نہیں کرتے تھے کہ آپ کے گناہ کی وجہ سے میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں، تو اس لیے بھی ان کو اور حقیقت یہ ہے کہ یہ قوم جب ڈوبتی ہے نا، جب قومیں تباہ ہوتی ہیں تو یہ معاشرتی گناہ جو ہیں اور جو اکبر الکبائر اور گناہ یہ سرایت کر جاتے ہیں، اور روکا اس لیے نہیں جاتا، وہ بندہ کہتا ہے میں خود تو یہ کر رہا ہوں تو میں اسے کیسے روکوں، اور اس میں لذت بھی ہوتی ہے، چاہت بھی ہوتی ہے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ہم یہ گناہ بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، اس کو ہمیں ہر سطح پہ روکنا چاہیے، ٹوکنا چاہیے، اور خصوصاً رمضان المبارک کے اندر جیسا کہ اس میں ہمیں گناہ سے روکنے کی ایک تربیت کرائی جا رہی ہے، تو ہم نے اسے ضرور اپنا دامن بچانا ہے۔ صحیح، اور انہی ہمارے معاشرتی گناہوں میں سے جو آج کل بڑے عام ہیں اس میں ایک بد نظری ہے۔ بد نظری کے حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی گناہ نہیں ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، اور خصوصاً چلے جسمانی طور پہ فزیکل کسی کو دیکھنا یہ اور بات ہے، تو ہم موبائل پہ اور نیٹ پہ جو کچھ دیکھتے رہتے ہیں، اور ہم یہ بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں یار کوئی اور نہ دیکھے، اس وجہ سے سکرین اپنی طرف رکھتے ہیں، باہر کی طرف نہیں رکھتے، یا موبائل ہے تو وہ ایسے کر لیتے ہیں، ایسے کر لیتے ہیں، وہ یعنی کوئی اور نہ دیکھ لے کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، تو وہ اس ہستی کو بھول جاتے ہیں جو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ اصل میں وہ ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے جرائم ہیں جس کی وجہ سے ہمیں وہ عبادت کی طرف وہ لطف، وہ لذت، وہ شیرینی، وہ مٹھاس، وہ ذائقہ وہ نصیب ہی نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے ہم گناہوں کی دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہیں، ایک گناہ کیا اس کے بعد دوسرا، اور پھر چھوٹے سے بڑے کی طرف چلے، آج یہ اتنا گناہ ہو گیا، اگلے دن اس سے بڑا گناہ، جیسا کہ آپ نے بھی حوالہ دیا تھا لا تتبعوا خطوات الشیطان، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر آپ گناہوں سے نہیں اپنا دامن بچائیں گے
تو آگے چلتے چلے اچھا جائیں گے. فاروقی صاحب، کبیرہ گناہوں کے تو مینشن ہم نے دیکھا ہے کہ قرآن و حدیث میں مختلف چیزوں کو مینشن کیا گیا ہے، لیکن کیا صغیرہ گناہوں کے بھی ہم کچھ مثالیں دے سکتے ہیں کہ یہ گناہ صغیرہ، یہ گناہ صغیرہ، یہ گناہ صغیرہ؟ یا جب گناہوں کی بات آتی ہے تو اوور آل مطلب زیادہ تر گناہ ایسے ہی لگ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کبیرہ ہی ہے، پھر کہتے ہیں کہ یہ صغیرہ بھی ہوتے ہیں، وہ سمجھ نہیں آتی صغیرہ کون سا ہے؟ تو کوئی ہے اس طرح کی اس چیز میں کی جس میں میرا دل یہ چاہتا ہے نعمان صاحب اس کا جواب دینے سے پہلے نا، جب انہوں نے بات کی نا بڑی اہم تھی یہ موبائل کی، اور یہ اس پہ وہ جو حدیث مبارک ہے نا تہامہ پہاڑ والا، خلوت اور جلوت، وہ بڑی اہم ہے، اس کا ذکر ہونا چاہیے. وہ نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آپ اپنے آپ کو پروگرام کا حصہ نہیں سمجھتے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ بیان کریں. نہیں وہ چونکہ جب بات آپ کو کر رہے آئی ہے ہیں تو آپ بیان نہیں کریں. وہ بات چونکہ کر رہے ہیں تو وہ کئی دفعہ ہوتا ہے نا ایک پہلو آپ بات کرو ایک پہلو رہ جاتا ہے، تو میں اس لیے کر اچھا رہا نہیں، ہوں میں کہ آپ کی طرف ہی آتا ہوں، آپ نے بیان نہیں وہ ذکر کریں گے انشاءاللہ، نعمان صاحب ذکر کریں گے. اچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی نیکیاں ہوں گی جیسے تہامہ کے پہاڑ ہیں، بڑے اونچے بلند پہاڑ ہیں. صحیح. تو لیکن اللہ تعالیٰ انہیں ایسے کر دے گا جیسے اڑتی ہوئی خاک، حباب منصورہ، کہ اڑتی ہوئی خاک بنا دے گا. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان چیزوں پہ بہت زیادہ کہ ہمارے اعمال ایسے نہ ہو جائیں. دیکھیں ہمیں آج فکر نہیں ہے، ہمارے اعمال رضی اللہ جاتے تعالیٰ ہیں. عنہ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ جلہم لنا صفہم لنا اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم. یہ وہ درد ہے، یہ وہ اصل میں فکر کا نام ہے، ایک سوچ ہے کہ آپ کیسے ان لوگوں سے اپنا آپ بچائیں، یا آپ کے اندر یہ عیب نہ ہو کہ جس کی وجہ سے آپ کے وہ اعمال برباد ہو جائیں. یہ وہی صورت ہے نا جو ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اختیار کر لی تھی جب لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. وہ اپنے گھر ہی میں بیٹھ گئے کہ میرے اعمال نہ ضائع ہو جائیں، میری آواز قدرتی طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند نہ ہو جائے. اچھا تو خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں کہ اذا خلو انتہکوا محارم اللہ، کہ جب وہ علیحدہ ہوتے تھے، اذا خلو، جب وہ تنہائی میں. اچھا تنہائی کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. تنہائی یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل تنہا ہوں، آپ اپنے لیپ ٹاپ پہ اپنے وہ ہینڈ فری لگا کے کچھ بھی کر رہے ہیں، جبکہ سب لوگ بیٹھے بھی ہیں، لوگ بیٹھے بھی لیکن ہیں، پھر تو بھی آپ تنہائی میں ہیں. صحیح. یعنی آپ کوئی ایسے وہ جو گناہ کر رہے ہیں، جو آپ کام چھپا کے کر سکتے رہے ہیں، وہ تنہائی ہے. تو اذا خلو انتہکوا محارم اللہ، جب وہ تنہا ہوتے تھے، علیحدہ ہوتے تھے مانوی طور پر یا جسمانی طور پر، تو انتہکوا محارم اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی جو حرام کردہ امور ہیں ان کو پامال کرتے تھے. اللہ اکبر. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اس کو اس جو نعیم ناصر صاحب نے جی اس کو ہمیں ضرور سمجھنا چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے وہ نا ایسے سمجھیں کہ یہ سارے وہ ایسی دلدل ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھنے نہیں دیتی. وَلَوْ شِئْنَاهُ لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، صحیح. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ. ناظرین بہت اچھی اور مفید گفتگو جاری ہے، اور ہم گناہوں کے حوالے سے، کبیرہ گناہوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور یہ آخری حدیث تو بہت ہی عظیم اور بہت ہی دل پہ اثر کرنے والی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے کہ قیامت کے دن ایسے لوگ آئیں گے کہ جو تہامہ پہاڑ جتنے بڑے بڑے بہترین اچھے نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی انہیں ضائع کر دے گا. حدیث میں آتا ہے کیونکہ انہوں نے اس کو مارا ہوگا، اس کا مال کھایا ہوگا، اس کو گالی دی ہوگی، اور فلاں 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 گناہ کیے ہوں گے جنہیں ہم عام طور پر برا زیادہ نہیں سمجھتے یا بہت زیادہ مہلک نہیں سمجھتے. تو ان گناہوں کی وجہ سے لوگوں کو جب تقاضا کریں گے تو ان کو نیکیاں دینی شروع کی جائیں گی، اور وہ سارے پہاڑ دیکھتے دیکھتے ختم ہو جائیں گے. بالآخر لوگوں کے گناہ اس شخص کے سر پر ڈال کے اور اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے، ہماری تنہائیوں کو اپنی خشیت سے بھر دے، ہماری تنہائیاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت سے معمور ہو جائیں. ناظرین نزول الہی کا وقت ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس وقت میں دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری تمام نیکیوں کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. میں درخواست کرتا ہوں مولانا نعمان فاروقی صاحب سے کہ وہ دعا فرمائیں. آپ دعا میں شامل رہیے گا اور ہر دعا پر آمین کہیے گا. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا هو الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم. اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. اللہم لا انسی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آمین.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمین اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین. اے مالک ہمارے چھوٹے بڑے انجانے میں اور جانتے ہوئے عمدن خطاً جو بھی گناہ سرزد ہوئے ہم سب سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے آمین. اے رحمان اے رحیم ہم پہ رحم فرما اے غفور اے رحیم ہمارے گناہوں کو بخش دے ہم پہ رحم فرما آمین. یا اللہ جو ہم میں سے مشکلات کا شکار ہیں ان کی مشکلات دور فرما دے مریضوں کو شفا نصیب فرما دے آمین. جو لوگ روزے نہیں رکھ رہے ان کو روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرما یا رب. یا اللہ جنہوں نے رکھے ان کے قبول فرما لے آمین یا رب. یا اللہ جو کر رہے ہیں جستجو قرآن پڑھ رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں تیرے احکام بجا لا رہے ہیں یا اللہ ان کی یہ نیکیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے آمین یا رب. یا اللہ جو بے گھر ہیں ان کو گھر نصیب فرما دے یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضے اتروا دے یا اللہ ہمارے ناظرین اور سامعین جس جس مشکل میں گرفتار ہیں سب مشکلات سے انہیں نجات نصیب فرما دے بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما دے آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. آمین آمین آمین. ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ وہ ہماری تمام نیک خواہشات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آخری عشرے میں اور رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عبادتیں کرنے کی اور قربتیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں جہنم سے بچا دے اور جنت عطا فرما دے. ناظرین میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دیا اور میں اپنے مہمانوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے. محترم مولانا نعمان فاروقی صاحب بہت شکریہ اس پروگرام میں تشریف لانے کے لیے. اللہ قبول فرما لے. آمین. محترم نعیم ناصف صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ اس پروگرام میں شریک رہے. جی بارک اللہ فیک. ناظرین ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. یہ پروگرام انشاءاللہ جاری رہے گا رمضان المبارک کے آخر تک. ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا سحر ٹرانسمیشن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر